السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، اور یہ سوشالوجی پارٹ 2 کا سلیبس کا حصہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں چیپٹر میں ہم دیکھیں گے انشائیہ حصہ، اور اس میں ہم اس کے ایم سی کیوز بھی کریں گے اور شارٹ آنسر بھی کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان کے لوگ 1947 میں ایک علیحدہ اور آزاد مملکت حاصل کرنے کے بعد یہ سوچنے لگے کہ آخر ہم نے علیحدہ وطن کس مقصد کے لیے حاصل کیا ہے، اور ہم پاکستانی کہلانے کی کیا خصوصیات رکھتے ہیں۔ وہ کون کون سی صفات ہیں جن کی بنیاد پر پاکستانی لوگ ایک وطن میں قومی یکجہتی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ کون کون سے عقائد، جذبات و نظریات ہیں جو ہمیں پاکستانی بناتے ہیں، یا جن کی بنا پر ہم پاکستانی کہلاتے ہیں، یا جن کی حفاظت کرتے رہیں تو ہم پاکستان میں قائم رہیں گے اور یہ ملک قائم رہے گا، اور اگر ان کی حفاظت چھوڑ دیں یا ان کی خصوصیات کو ترک کر دیں تو پاکستان کا وجود بطور علیحدہ اور آزاد مملکت کے خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان خواص کی نشاندہی نہایت احتیاط کے ساتھ متعین ہونی چاہیے۔ یہ نظریات حسب ذیل ہیں۔ تو یہ نظریات پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ تصور جو کسی معاشرے کے افراد کی منزل مقصود ہو، اس کا نظریہ کہلاتا ہے۔ دنیا کے ہر معاشرے کی اپنی منزل الگ الگ ہے، اس لیے ہر معاشرے کا نظریہ بھی الگ الگ ہے۔ پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ تصور جس پر عمل پیرا ہو کر ہند کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن پاکستان حاصل کیا، وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک اسلامی تشخص اور دوسرا ہے آزادی، یعنی ایک آزاد اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے اسلامی اقدار و روایات کا تحفظ کرنا، یہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کی نظریاتی بنیادیں یا نظریہ پاکستان کا عمرانیاتی جائزہ لیتے ہیں ہم۔ پاکستانی معاشرہ درج ذیل نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے، جس میں نمبر 1 پر ہے آزادی کی حفاظت۔ اپنی ملکی، قومی، مذہبی، سیاسی، معاشی و ثقافتی آزادی کے حصول و قیام کے لیے مستقل جدوجہد کرنا، اور معاشرے میں ایسا تعلیمی نظام قائم کرنا جس سے ہماری آزادی کا تحفظ ہو اور آئندہ کی نسلوں کو بھی اسی طرح اس آزادی کی حفاظت کے لیے تیار کرنا۔ ہمارے معاشرے پر کسی اور معاشرے کا تسلط قائم نہ ہونے پائے، ہماری سیاست آزاد ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے جی آزاد داخلی و خارجہ پالیسی۔ ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسی کی آزادی سب سے اہم ہے۔ کسی طاقتور ملک کے دباؤ میں آ کر کوئی ایسا معاہدہ نہ کرے جس سے ہماری نظریاتی ساکھ کو نقصان پہنچے اور ہماری معاشرتی ساکھ جاتی رہے۔ ساکھ یعنی کہ عزت۔ اسی مقصد کے لیے 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑ میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ اس سے قبل ہم پر سیاسی و فوجی غلبہ قائم کرنے کے لیے 11 اور 13 مئی کو انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے، تاکہ ہمیں مرعوب کر کے قومی مقاصد سے ہٹایا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے جی اسلامی ریاست کا قیام۔ نظریہ پاکستان کا اہم عنصر ملک میں اسلامی ریاست کا قیام ہے، یعنی ریاست کے معاملات اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہوں، کیونکہ مسلمان اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی ریاست کا قیام ہو۔ چوتھے نمبر پر ہے اسلامی اقدار کا تحفظ۔ اسلامی عقائد و اقدار پاکستانی معاشرے میں نہایت اہم ہیں، اور لوگ ان عقائد و اقدار کی دل و جان سے حفاظت کرتے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دیتے ہیں۔ ان اقدار و عقائد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلامی شعائر کی حفاظت، ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن، دیگر اسلامی کتابوں کا احترام وغیرہ شامل ہیں۔ عالم اسلام سے اتحاد۔ مسلمان اپنی مخصوص تہذیب اور عقائد کی وجہ سے یکتا ہیں اور ایک امت کی تشکیل دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی جغرافیائی حدود سے بڑھ کر ایک دوسرے کو بھائی سمجھا اور عالم اسلام کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھا۔ اسی قسم کا جذبہ پاکستان کے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کے دیگر مسلمانوں سے علیحدہ نہیں سمجھتے۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت۔ مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ، بالخصوص ہندوؤں کی تہذیب، بود و باش اور رہن سہن میں فرق ہے۔ صدیوں سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ان کی ثقافتوں اور رسم و رواج میں اختلافات ہیں۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمان صرف تخلیق پاکستان میں ہی اس مسئلہ کا واحد حل سمجھتے تھے، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق آزاد زندگی بسر کر سکیں
اور آج بھی اس نظریہ کی بہت اہمیت ہے۔ اندرونی طور پر منظم معاشرہ اور بیرونی طور پر مؤثر دفاع۔ ہمارے معاشرے کی بنیاد میں دو نظریات اہم ہیں۔ ایک، اندرونی طور پر ہم اتنے منظم ہوں اور اتنا استحکام پیدا ہو جائے کہ کسی سماجی انتشار کی حوصلہ شکنی کا خطرہ نہ ہو، اور دوسرے، بیرونی طاقتوں کے مقابلے میں ایک مضبوط اور طاقتور دفاعی قوت بن جائے، اس حد تک کہ کسی حملہ آور کو حملہ کی جرأت نہ ہو، اور اگر وہ یہ غلطی کرے بھی تو بری طرح شکست کھائے۔ اندرونی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے پولیس کی تربیت میں نظریات پاکستان کو اتنی اہمیت دی جائے کہ وہ اپنے عمل سے بھی اس کے مظاہرہ کر سکیں اور لوگوں نے جو جائز توقعات وابستہ کی ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ بیرونی دفاع کے لیے نہایت مؤثر اور تربیت یافتہ پاک فوج موجود ہے جس کا کام بیرونی دفاع ہے۔ پاکستان کی افواج کے نظریات۔ فوج میں آرمی اور ایئر فورس کی خدمات شامل ہیں۔ اس کے ذمہ معاشرے کو بیرونی خطرے سے بچانا ہے۔ فوج کی تربیت ہمارے معاشرے میں اس انداز میں پائی جاتی ہے کہ اس میں نظریات پاکستان کے اصول شامل ہیں۔ ملک و قوم پر ایثار و جانثاری کا جذبہ ہی ان کی تربیت ہے، اور ہماری فوجیں کئی بار عملی طور پر مختلف جنگوں میں اس کا مظاہرہ کر چکی ہیں۔ فوجی نظریات کا مظاہرہ۔ 23 مارچ، 14 اگست اور 6 ستمبر کے قومی دنوں کی تقریبات میں نمایاں طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ جب تک فوج میں ان نظریات کی تعلیم و تربیت ہوتی رہے گی، ہماری افواج دفاع کے ہر میدان میں اس کا عملی ثبوت دیتی رہیں گی۔ شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک سپاہی سے لے کر جنرل تک جنگ کے میدان میں اس انداز سے داخل ہوتا ہے کہ وہ فاتح بن کر غازی کہلائے گا یا اپنی جان دے کر شہادت کا مقام حاصل کرے گا۔ نظریات و افعال میں یکسانیت ہو۔ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ اس آزاد مملکت میں ہمیں پوری مذہبی آزادی حاصل ہو اور ہم اپنی معاشرتی و ثقافتی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں، ایک صحیح مسلمان کا عملی نمونہ پیش کریں، ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم ظلم و استبداد سے گریز کریں، اپنی جابرانہ طاقت کا کھلا مظاہرہ نہ کریں، غریبوں کا استحصال نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سماجی استحکام مضبوط نہیں ہے۔ اگر اپنے مطالبے میں سچے ہیں تو اپنے عمل میں کمزور ہیں۔ وہ معاشرہ منظم و مستحکم ہوتا ہے جس میں افراد کے نظریات و افعال میں تضاد نہ ہو۔ اقلیتوں کے ساتھ انصاف۔ ہمارے نظریات میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ یکساں سلوک کریں، ان کو اس بات پر مجبور نہ کریں کہ وہ ہماری مذہبی زندگی اپنائیں، بلکہ ان کے مذہب کے مطابق انہیں پوری آزادی حاصل ہو۔ ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا قادیانی، سب کو مساوی طور پر انصاف کی سہولت مہیا ہو۔ اس سے ان کی نظر میں اسلامی معاشرتی زندگی کا احترام بڑھے گا اور وہ مسلمانوں کا احترام کریں گے، ان کے مذہب پر تنقید نہ کریں اور انہیں اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کسی طرح بھی نہ کریں، بلکہ انہیں اپنے مذہب کے مطابق رہن سہن کی پوری آزادی حاصل ہو۔ ہاں، لیکن آپ ان کو تبلیغ ضرور کریں تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ عالمی برادری میں باوقار مقام حاصل کرنا۔ ہمارے معاشرے کا بنیادی اصول ہے کہ ہم دنیا کے ممالک میں برابری کی بنیاد پر باوقار مقام حاصل کریں، نہ کسی کے دباؤ میں آئیں اور نہ کسی پر دباؤ ڈالیں، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے اپنے نظریات کی روشنی میں اپنی منزل کی جانب گامزن رہیں۔ معاشی ترقی کی رفتار میں کسی سے پیچھے نہ رہیں اور معاشرتی مسائل کے حل میں ترقی یافتہ معاشروں سے مدد لیں۔ خود کفالت حاصل کریں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت حاصل کریں کہ دوسروں کو اپنی مصنوعات فراہم کر سکیں۔ معاشی ترقی میں اگر سبقت لے جائیں یعنی کہ آگے نکل جائیں تو سیاسی وقار بھی دنیا کے معاشروں میں بلند ہو جائے گا، یعنی کہ عزت ہماری بلند ہو جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب معاشرے کے تمام افراد، خاص طور پر مرد، سخت کام کریں اور کوئی مرد بیکار نہ رہے۔ جو کام وہ کر رہا ہے اسی میں تمام صلاحیتیں صرف کر دے تو اس سے فنی کارکردگی کا معیار بھی بلند ہوگا، ملکی مصنوعات کا معیار بڑھے گا اور غیر ملکی مال پر انحصار کم ہوگا، جس سے زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ زر مبادلہ یعنی کہ جو ہم باہر کے ممالک کے جو اشیاء بیچتے ہیں اس سے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں اس کو زر مبادلہ کہتے ہیں، اور معاشی و سیاسی استحکام نصیب ہوگا، بے روزگاری کم ہوگی اور غربت بھی دور ہوگی اور خود انحصاری کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔
قومی پرچم اور قومی ترانے کا احترام۔ ہمارے قومی پرچم کا احترام اور قومی ترانے کے احترام میں خاموش قیام ہمارے ثقافتی نظریات ہیں، کیونکہ پرچم اور ترانہ ہماری قومی اقدار ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے قومی جذبات وابستہ ہیں، یعنی کہ جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک پاکستانی معاشرہ بطور ایک قوم کے قائم ہے، پرچم اور ترانے کا احترام باقی رہے گا، یعنی کہ ہمیشہ رہے گا۔ پرچم اور ترانے کا احترام پورے قومی نظریات کا احترام ہے۔ پاکستان کی بقا دراصل اس کے نظریات کی بقا میں مضمر ہے، یعنی کہ پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ نظریات کے تحفظ کے لیے انفرادی و اجتماعی آزادی ترک کر کے ثقافتی اور مذہبی آزادی اختیار کرنی ہوگی۔ اب ہم اس چیپٹر کے سوالات کے مختصر جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، نظریہ سے کیا مراد ہے، یعنی کہ آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کرنی ہے۔ وہ تصور جو کسی معاشرے کے افراد کی منزل مقصود ہو، اس معاشرے کا نظریہ کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف کریں۔ وہ تصور یا تصورات جن پر عمل پیرا ہو کر، یعنی کہ عمل کر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن حاصل کرنے کی جدوجہد کی اور پھر ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، نظریہ پاکستان کی بنیاد کن تصورات پر ہے، وہ بیان کرنے ہیں۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، اسلامی تشخص اور آزادی۔ چوتھا سوال ہے، پاکستانی معاشرے کی بنیاد کن نظریات پر قائم ہے۔ اپنی ملکی، قومی، مذہبی، سیاسی، معاشی و ثقافتی آزادی کے حصول و قیام کے لیے مستقل جدوجہد کرنا، ملک کو آزاد مملکت کے طور پر قائم رکھنا، اندرونی و بیرونی طور پر منظم معاشرے کا قیام، اقلیتوں کے ساتھ انصاف و مساوی برتاؤ، یعنی کہ سلوک، برابر کا سلوک۔ پانچواں سوال ہے جی، پاکستان کی بقا کس میں ہے؟ پاکستان کی بقا اس کے نظریات کی بقا میں ہے، اور نظریات کے تحفظ کے لیے انفرادی و اجتماعی آزادی ترک کر کے ثقافتی و مذہبی آزادی اختیار کرنا ہوگی، تب بھی پاکستان کی بقا ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے کثیر الانتخابی سوالات، یعنی کہ MCQs۔ تو پہلا ہے، پاکستان بطور علیحدہ مملکت کے آزاد ہوا 14 اگست 1947، اے آپشن۔ دوسرا سوال ہے، پاکستان ایک ملک ہے، اس کا آپشن ہے اے، نظریاتی ملک ہے۔ تیسرا ہے، ایسا تصور جو کسی معاشرے کی منزل مقصود ہو، کیا کہلاتا ہے، اس کا آپشن ہے بی، نظریہ کہلاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ وہ تصور جن پر عمل کر کے ہند کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن پاکستان حاصل کیا، کیا کہلاتا ہے، اس کا آپشن ہے اے، نظریہ پاکستان۔ اور پانچواں ہے جی، پاکستان نے چاغی کی سرنگ میں ایٹمی دھماکے کیے، کب کیے تھے؟ ہاں جی، یہ کیے تھے 28 مئی 1998 کو۔ چھٹا سوال ہے جی، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، کتنے ایٹمی دھماکے کیے، اس کا آپشن ہے بی، 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ 7 نمبر پر ہے، فوجی نظریات و جذبات کا مظاہرہ کون سی تاریخ کو کیا جاتا ہے، اس کا آپشن ہے اے، 6 ستمبر کو، جو کہ ہمارا یوم دفاع ہے۔ نمبر 8 پر ہے، اقلیتوں کے ساتھ یکساں سلوک ضروری ہے، کس لیے ضروری ہے، آپشن ہے اے، ملک میں استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اور 9ویں نمبر پر ہے، انڈیا نے 11 اور 13 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے، اس کا آپشن ہے سی، 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ 10 نمبر پر ہے، پاکستان کی نظریاتی اساس کا اہم عنصر کیا ہے، اس کا آپشن ہے سی، مذہب ہے۔ اور 11واں ہے اور آخری، کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ تسمیہ، یعنی کہ کیا وجہ تھی، اس کا آپشن ہے سی، قومی یکجہتی کا فقدان۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو لازمی سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔